اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ھذا کتاب الصمدیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام۔ الحمدللہ ہماری بحث آج ہم جو نئی کتاب کے شروعات کر رہے ہیں وہ ہے کتاب الصمدیہ۔ یہ نحو کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے اور یہ اکثر طور پر ملکوں میں مختلف ممالک میں یہ امتحانات میں بھی شامل ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کتاب العوامل یعنی شرح عامل کی ہم نے تفسیر کیے، اس کے درس نیٹ پر موجود ہے، تو اس حوالے سے ہم نے بہت سارے دروس جمع کیے، اور اس کے بعد جو ہے کتاب الہدایہ کے بھی ہم نے شرح بیان کیے اور اس کے بھی دروس نیٹ پر موجود ہیں۔ اور آج جو ہے تیسری جو کتاب ہے جس کو ہم نیٹ پر دے رہے ہیں اور اس کے دروس بھی ریکارڈنگ ہو رہے ہیں ہمارے محترم جناب سماحت الشیخ اصغر مورانی صاحب کے توسط سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ قبلہ صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو لوگ اس درس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ان سب کے لیے مفید ہو۔ اور یہ جو کتاب ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ اور اہمیت کے حامل کتاب ہے۔ دیکھنے میں یہ کتاب جو ہے ایک چھوٹی کتاب ہے، لیکن مصنف نے تقریباً 300 نحوی علماء کے نظریات کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، 300 لغوی علماء کے لغت کے بہترین جو معنی خیز مطالب ہے اس کو بیان کیا ہوا ہے، اور شعراء کے جو بہت ہی متین الفاظ ہیں ان کے ہاں بھی اس کو بھی یہاں پر جمع کیا ہے۔ اور تقریباً اس کتاب کے اندر جو حوالہ موجود ہے وہ 100 سے زائد کتابوں کا حوالہ بھی حوالے سے جو کتابیں ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اور یہ جو عوامل اور ہدایت سے بھی بڑھ کر ایک بات یہاں پر جو نقل کرتے ہیں علماء نحوین، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب صرف مبتدئین کے لیے نہیں ہے مبتدئین کے لیے بالاخص ہے، لیکن بڑے بڑے علماء نحویین بھی اس سے مستغنی نہیں ہیں، وہ بھی اس کو پڑھنے کی ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نے جو اس کے اندر جو مصادر جمع کیے ہیں، جو علماء کے مقالات جمع کیے ہیں، ان کے لغات کو جمع کیا ہے، اس حوالے سے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل کتاب ہے۔ اور اس کتاب الصمدیہ کا لکھنے والا جو ہے شیخ بہائی ہے، جس کا نام ہے شیخ محمد ابن الحسین ابن عبدالصمد العاملی۔ یہ ہمدان الجبل العاملی کا ہے، الہمدان جو ہے کہے تو وہ یمن کا آتا ہے، تو یہ وہاں کا رہنے والا ہے، اور یہ عالم دین جو ہے مشہور ہوا ہے اپنے زمانے میں علم ریاضیہ میں اور علم ہندسہ میں، اور اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں اس کتاب کو علم ہندسہ کے حساب سے اس نے تقسیم کیا ہے، جس طرح باقی کتب کی تقسیم جو ہے ایک نحوی عالم کے حساب سے ہوتا ہے، تو یہ کتاب جو صمدیہ ہے اس کو ایک ہندسہ کے اعتبار سے، چونکہ اس نے 5 حدائق کہہ کر پوری کتاب کو 5 حدائق کہہ کر اس پر تقسیم کیے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑے متبحر علماء دین میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور بہت بڑے عالم ہے اور نحوی عالم ہے، اور اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، تقریباً 35 سے زائد کتب ہے اس کے، جو سب کے سب بہت ہی مفید اور احسن کتابوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو کتاب ہے کتاب الصمدیہ، اس کو ہم نے ابھی کہا کہ یہ 5 حدائق پر یعنی 5 قسموں پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو پہلی جو تقسیم ہے تقسیم اولیٰ، جس کو حدیقہ اولیٰ بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہ جو ہے ایک مقدمات پر مشتمل ہے۔ مقدمات میں یہ بیان کریں گے کہ نحو کی تعریف، اور نحو جو ہے کلمہ اور کلام کو کہا جاتا ہے، علم نحو میں سے جو کلمہ کی تعریف، پھر کلام کی تعریف، پھر جو ہے اقسام فعل کو بیان کریں گے، پھر اعراب کو بیان کریں گے، پھر مبنیات کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے
انواع اعراب جو کہ علائم الرفع، نصب، جر، جزم وغیرہ کو بیان کریں گے، پھر مواضع تقدیر اعراب کے حوالے سے جو ہے بیان کریں گے۔ یہ پہلا حدیقہ ہے۔ دوسرا حدیقہ، دوسری قسم جس میں بیان کریں گے جو چیزیں اسماء کے ساتھ مختص ہے، اسم کے ساتھ مختص ہے، اور اسم جو ہے تقسیم کر رہے ہیں معرب کی طرف، پھر مبنی کی طرف، پھر معربات کے اقسام، اور اس طریقے سے آخر تک چلے جائیں گے۔ یہ دوسرے حدیقے میں بیان کریں گے۔ تیسرے حدیقے میں، یعنی تیسرا حدیقہ جس میں بیان کر رہے ہیں مصنف افعال کے حوالے سے اور شرح افعال کے حوالے سے، فعل مضارع، اور اس کے بعد 3 فصول بیان کریں گے، پھر آخر میں ایک خاتمہ ہوگا، اور خاتمے کے بعد جو ہے ایک مبحث ہے باب تنازع، فعل تنازع، یا جس کو کہا جاتا ہے مبحث تنازع، اس کا ذکر کریں گے۔ اور چوتھا جو حدیقہ ہوگا اس میں مصنف بیان کریں گے جملہ اور اس کے اقسام کو، جمل کسے کہتے ہیں اور اس کے اقسام کتنے ہیں، اور اس کے حوالے سے تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری جو حدیقہ ہے، آخری قسم ہے، اس میں مصنف جو ہے مفردات کی جو مخصصات ہے، اس کے جو تخصیصات ہیں، مفردات کو کیسے مختص کرنا ہے، تخصیص دینا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ کل خلاصہ کلام ہے جو اس کتاب کے اندر بحث کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف جو ہے یہاں اس کتاب کے اندر جو ہے ھذا کتاب الصمدیہ کہہ کر بسم اللہ سے شروع کر رہا ہے۔ تو بسم اللہ سے شروع کرنے کا مطلب اور ہدف اور مقصد یہ ہے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم، یعنی ہر چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے یا غیر اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے تو وہ کبھی برکت والی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی اس میں برکت نہیں رہتی ہے جو برکت ہونا ہے، یا اس میں جو چیزیں فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدہ اس میں نہیں رہتا۔ تو اس لیے مصنف ابتدا جو ہے اس کتاب کا بسم اللہ سے کر رہے ہیں، اور بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ساری برکتیں جو نحو کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ جو اس کتاب کے پڑھنے والا ہے، مباحثہ کرنے والا ہے، سمجھنا چاہتے ان کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ مفید ثابت ہو، اس لیے مصنف نے یہاں پر بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ھذا کتاب الصمدیہ، یہ کتاب صمدیہ کی کتاب ہے۔ صمدیہ کا مطلب جو ہے واضح ہے، صمدیہ کا معنی صمود ہے، صمود کا معنی بے نیاز ہونا، یعنی یہ کتاب نحو میں آپ کو بے نیاز کرے گا، یعنی بہت ساری چیزوں سے آپ کو بے نیاز کریں گے، آپ ان کی طرف، ان کتابوں کی طرف، ان علماء کی طرف، ان چیزوں کی طرف زیادہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے مسائل جو ہے اس کے اندر سے حل ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کتاب کو صمدیہ نام رکھا ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان صفت عام ہے اور رحیم صفت خاص ہے، یعنی رحمان دنیا میں مومنین، کافرین، منافقین، سب اقسام جو جتنے بھی انسانوں کے اقسام ہیں ان سب پر مہربان ہے، اور الرحیم جو ہے آخرت کے لیے ہے جو کہ فقط مومنین کے ساتھ مختص ہے۔ پھر فرماتے ہیں احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام، سب سے بہترین کلمہ جس پر اور جس سے ہم شروع کرتے ہیں کلام کو۔ یبتدأ کا مطلب ہوتا ہے یشرع، شروع کرنا، شروع کرتے ہیں کلام کو۔ وخیر خبر، اور سب سے بہترین خبر جس پر یختتم بہ المرام، ہمارا مقصود اور مطلوب کلیئر ہونا ہے، ختم ہونا ہے وہاں پر۔ تو یعنی ابتدا جو ہے ہم نے یبتدأ بہ الکلام، احسن کلمہ سے مراد وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جس کے ذریعے سے ہم نے پڑھنا ہے، اور آخری جو ہمارا ہدف اور مقصد ہوتا ہے وہ اس کے ماحصل اور مطلوب تک پہنچنا ہے۔ اب یہ جو خیر و خبر اور مقصود، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں حمدک اللہم، یہ جو کلمہ جس میں خیر ہو، یہ وہ کلمہ جس میں برکت ہو، اس سے مراد حمدک اللہم، حمد کرنا ہے اے پروردگار آپ کا۔ اللہم کا اصل جو ہے صرف میں آپ نے پڑھے ہوں گے تو یہاں پر جو ہے یا اللہ ہے، اصل میں یا اللہ، تو اس کا جو ہے اس سے جو ہے اللہم بنا ہے، تو یعنی حمدک اللہم، سب سے بہترین خیر جو ہے اللہ کی حمد کرنا ہے۔ کیوں؟ علی جزیل الانعام، وہ پروردگار
جو بہت زیادہ نعمتوں کا دینے والا ہے وسیع پیمانے پر. یعنی دنیا کے اندر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہی وسیع ہے. یعنی لا یعد ولا یحصیٰ، اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو یہ ان نعمات میں سے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں حمدک اللہم، اے پروردگار ہم آپ کے حمد کرتے ہیں. اعلیٰ کس چیز پر؟ اس چیز پر جزیل، جزیل کا معنی ہے واسع، وسیع، یعنی بہت زیادہ وسعت ہونا. کس میں؟ الانعام، انعام میں، یعنی اللہ کی نعمتوں میں بہت زیادہ وسعت ہے، پھیلاؤ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ رحمتیں ہی رحمت ہے، اس لیے کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہے وہ خیر خبرن کی طرف ہے. یعنی خیر خبرن یختتم بها المرام سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وسیع نعمتوں پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے، یہ مراد ہے. یعنی احسن کلمتین یبتدأ بها الکلام میں ہم نے اسم اللہ کو لیا، اللہ کے نام کو لیا، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو لیا، اور نتیجہ کلام یختتم بها المرام سے مراد ہم نے اللہ کی نعمتوں پر حمد کی، تسبیح کی، تحلیل کی. انسان کی جو خلقت ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اسی میں آتے ہیں. پھر فرماتے ہیں والصلاۃ والسلام، ساری رحمتیں، یعنی اللہ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں، والصلاۃ سے مراد یعنی ساری رحمتیں، جتنے بھی اللہ کی رحمتیں ہو، یہ ایک. والسلام، اور لوگوں کی سلامتی، لوگوں کے دعا، لوگوں کے جو باتیں ہیں ان کی رحمتیں ہیں، ان کے دعا وغیرہ ہیں، وہ ہونا چاہیے کس پر؟ علی سید الانام، لوگوں میں سے سب سے پہلے انسان پر، جو سید الانام ہے، سردار پر. انام یہاں پر جو ہے سید الانام سے مراد جن و انس کے سردار پر، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو تمام اللہ کی رحمتیں اور تمام انسانوں کی جو دعائیں ہیں، تحیت ہے، احترام ہے، اکرام ہے، یہ سید الانام، سید الجن والانس پیغمبر محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر ہو، جو کہ سید الانام سے مراد کیا ہے؟ کون ہے؟ محمد و آلہ، محمد اور آل محمد ہیں. البررۃ الکرام، جو کہ بررہ ہے، بہترین لوگوں میں سے ہیں اور کریم لوگوں میں سے ہیں. اب یہاں پر وہ آلہ میں فرماتے ہیں علماء مفسرین جو ہے محمد اور آل، جہاں پر بھی آل آتے ہیں وہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم علی و فاطمہ والائمہ والائمۃ الاحد عشر من ولد امام علی علیہ السلام. تو یہ جو ہے آل محمد ہے، جو کہ 12 معصومین، 12 امام علیہ السلام ہے، اور سیدہ فاطمہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور حضرت محمد خود. تو یہ 14 معصومین جو ہے آل محمد کے زمرے میں ہیں، محمد و آل محمد. تو یہ ہو گئے صلوات اور درود ہو سید انام پر، جو کہ محمد ہے اور اس کے آل ہیں. یعنی آل سے مراد علی ابن ابی طالب، فاطمۃ الزہرا اور باقی 11 معصومین، 11 ائمہ معصومین علیہم السلام. البررہ، جو کہ بررہ ہیں، بار ہے، یعنی جمع بار جسے کہا جاتا ہے، یعنی بہت اچھے لوگ ہیں. الکرام، اور بہت کریم لوگ ہیں. الکرام کریم، جو کہ مقابل بخیل ہے. بخیل جو ہے یعنی کسی کو کچھ نہ دینا، لیکن الکرام یعنی بالکل کریم لوگ، یعنی لوگوں کے لیے جو بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہے ان کے مطابق اس کے لیے حسب منشا ان کے لیے خرچ دینا، خرچہ اخراجات کرنا، یہ وغیرہ. پھر فرماتے ہیں سلام اور درود ہو سیما ابن عمہ، خصوصاً سیما کا مطلب ہے علی الخصوص، یعنی بالخصوص سلام اور درود ہو ابن عمہ، اپنے چچزاد بیٹے پر. وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام، علی حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر سلام و درود ہو. الذی، وہ علی، نصبہ، جس کو بلند کیا گیا ہے، نصبہ، جس کو بنایا گیا ہے، علماً، ہادی بنا کر، للاسلام، اسلام کے لیے. یہ جو ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو تمام مسلمین کے لیے ہادی کا بنانا، اس پر تمام فرق مسلمین اس پر اتفاق ہے، چاہے اہل سنت میں سے ہو، اہل تشیع میں سے ہو، ہر کوئی مانتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے خلیفہ راشدین میں سے ہیں، اس میں کوئی اختلاف
نہیں ہے، ہادی ہے امت کے لیے۔ اس حوالے سے وَرَفَعَهُ، اور اس علی کو بلند کیا گیا، وَرَفَعَهُ یعنی رفع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اٹھایا، کیوں؟ لِكَسْرِ الْأَصْنَامِ، تاکہ بتوں کو توڑنے کے لیے۔ کون سی بت؟ کہتے ہیں الَّتِي كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالْكَعْبَةِ الْمُقَدَّسَةِ، بت جو کہ خانہ کعبہ کے اندر تھے، ان کو توڑنے کے لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو اٹھایا گیا، اپنے شانوں پر کندھوں پر اٹھا کے اس وقت بت توڑے تھے۔ وہ تاریخی واقعہ جو مشہور ہے وہ اسی میں آتے ہیں۔ اس پر درود و سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں جازم اعناق النواصب اللئام، جازم کاٹنے والا، قاطع یعنی کاٹنے والا، اعناق عنق جمع عنق، اعناق گردنیں، عنق کہتے ہیں گردن کو، تو گردنوں کے کاٹنے والا کون ہے جو گردنوں کے کاٹنے والا ہے؟ فرماتے ہیں النواصب اللئام، ناصبی لوگ، جمع ناصبی، نواصب جو ہے جمع ہے، ناصب جو ہے مفرد ہے، تو نواصب اللئام لئیم لوگوں کے، جو کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے بغض اور عناد اور دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے گردنوں کو کاٹنے والے پر ہمارا درود و سلام ہو۔ اللئام لئیم یعنی جو بخیل سے کم درجے پر ہے، یعنی دنی النفس یعنی کمینہ ذات انسان، جو یعنی کسی کی عزت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ خود اپنی عزت ہوتے ہیں، نہ کسی کے پرواہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لئیم۔ یہ نواصب کے گردنوں کو اڑانے والا اور لئیم کے گردنوں کو اڑانے والے پر ہمارا سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں وَوَاضِعُ علم النحو، علم نحو کے واضح پر، مخترع پر، ایجاد کرنے والے پر ہمارا سلام و درود ہو۔ اس میں تو مشہور ہے، ہم نے پہلے بھی کتابوں کی ابتدا میں ہم نے شرح کر کے آیا عوامل اور ہدایہ میں، کہ واضح علم نحو میں تمام علماء اتفاق ہے، سنت اور شیعہ تمام اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا جو ایجاد کرنے والا، اختراع کرنے والا، پیدا کرنے والا، وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور جس امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو الاسود الدؤلی کو تعلیم فرمایا تھا، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل جار مجرور، کل مضاف الیہ مجرور، اس طریقے سے قواعد سکھائے تھے۔ یعنی سلام اور درود ہو نحو کے ایجاد کرنے والے پر۔ نحو کے جو تقریباً 13 معنی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ان کی طرف مراجعہ کریں ابتدائی بحث میں، ہر کتاب شرح عوامل میں بھی اور ہدایہ کے ابتدا میں بھی، پہلے دروس میں ہم نے اس کی جو ہے معانی کو بیان کیا، نحو کسے کہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو سلام اور درود ہو نحو کے ایجاد کرنے والے پر، اور کیوں وضع کیا ہے؟ لحفظ الکلام، تاکہ کلام محفوظ رہے، عن الخطا یعنی لغزشوں سے، وہاں جو کوئی اگر نقصان ہو رہا ہے، بات کہیں سے نکل رہا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے، یعنی کہیں پر نہ نکلے، وہ جو ہے قوانین کی حفاظت کے لیے علم نحو کو ہم نے وضع کیا ہے۔ وبعد، اس کے بعد، یہ مبنی علی الضم پڑھیں گے، وبعد یعنی اس کے بعد، فہذہ الفوائد الصمدیۃ، یہ صمدیہ کے فوائد ہیں، جمع فائدہ یعنی فائدہ مفرد ہے، مفرد مؤنث ہے، اس کا جو جمع ہے وہ فوائد ہے، ٹھیک ہے۔ فہذہ الفوائد الصمدیۃ، یہ صمدیہ کے فوائد ہے۔ یہ صمدیہ جو ہے نسبت ہے اس آدمی کی طرف جس کا نام عبد الصمد ہے۔ یہ شیخ بہائی نے جو ہے اس کتاب کو اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس کے لیے لکھا تھا، اس لیے کتاب الصمدیہ لکھا ہے، یعنی اس کی طرف نسبت دے کر اس صمد کے لیے، چونکہ جو کتاب شیخ بہائی نے لکھا ہے محمد ابن الحسین نے، یہ عبد الصمد کی طرف اس کی جو ہے علم نحو کے حوالے سے لکھا تھا، اس لیے اس کو کتاب الصمدیہ اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ فی علم العربیتی، جو کہ علم عربی پر مشتمل ہے، علوم عربی پر۔ حوت من ھذا الفن، اس کتاب کے اندر، اس فن کے اندر، اس صمدیہ کے اندر ہم نے ضمن میں رکھا ہے ما نفعہ اعم، ایسی منفعت، ایسا فائدہ ہم نے اس کے اندر رکھا ہے جو ہر آدمی کو فائدہ دے۔ اعم، اس میں کوئی عام و خاص نہیں ہے، سب کے لیے، یعنی عموم ہے اس میں، فائدہ سب کے لیے۔
یعنی حوت کا معنی ہے تضمنت، اس کے اندر مضمون ہے، ضمن میں لیا ہوا ہے، من ھذا الفن یعنی اس سمدیہ کے اندر، ما وہ چیزیں نفعہ جو نفع پہنچانے والے ہیں، اعم سب کے لیے، وَمَعْرِفَتُهُ لِلْمُبْتَدِئِينَ اہم، دیکھو لیکن مبتدئین کے لیے اس کا جاننا بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، خصوصاً مبتدئین کے لیے ضروری ہے، ابتدا میں جو نحو پڑھنے والے ان کے لیے تو بالاخص ضروری ہے، لیکن فائدہ جو ہے بڑے لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب علماء کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور مبتدئین اور ابتدائی طالب علم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وَتَضَمَّنَتْ فَوَائِدٌ جَلِيلَةٌ، اور اس کتاب کے اندر جو فائدہ ہے وہ بہت عظیم فائدہ ہے، جلیلہ یعنی عظیمہ، بہت ہی عظیم فوائد موجود ہے۔ کہاں، کس حوالے سے؟ فی قوانین الاعراب، اعراب کے حوالے سے جو قانون ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے مفید باتیں یہاں پر موجود ہے۔ وَفَرَائِدٌ لَمْ يُطَّلِعْ عَلَيْهَا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس کے اندر ایسے فرائد، موتیاں، ایسے عظیم موتیاں اس کے اندر ہے، ایسے عظیم قوانین اس کے اندر موجود ہے، لم یطلع کوئی بھی مطلع نہیں ہے، علیہا اس فوائد عظیمہ سے، الا مگر اگر مطلع ہے تو اولو الالباب صاحب عقل و دانش والے لوگ ہیں۔ اولو کہتے ہیں صاحب کو، وہ لوگ جو صاحب ہیں، الباب عقل یعنی صاحب عقل کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، وَإِلَّا جو ہے وہ ان لوگ یعنی صاحب عقل کے لیے پوشیدہ نہیں ہے، باقی کے لیے جو ہے پوشیدہ ہے۔ تو یعنی اس کے اندر بہت زیادہ ثمرات پائے جاتے ہیں اس کتاب سمدیہ کے اندر۔ الباب سے مراد جمع ہے، جمع لب، لب اس کا مفرد ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، الباب کہتے ہیں عقلیں۔ اولو یعنی صاحب العقل، صاحب معرفت، صاحب عقل و دانش اس کو کہتے ہیں۔ وَوَضَعْتُهَا، اور ہم نے اس سمدیہ کو وضع کیا ہے، وضعتها کی ضمیر جو ہے سمدیہ کی طرف، یعنی وضعتها میں نے اس سمدیہ کو وضع کیا ہے۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں للأخ العزیز، للأخ الاعز یعنی ہمارے سب سے بہترین عزیز ترین بھائی عبد الصمد کے لیے ہم نے اس کتاب کو لکھی ہے۔ جعلہ اللہ من العلماء العاملین، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرے بھائی عبد الصمد کو علماء عاملین، باعمل علماء میں سے قرار دے دیں، وَنَفَعَهُ بِهَا، اور اس کو فائدہ دے دیں، یعنی وَنَفَعَ اللّہ سبحانہ وتعالی یعنی اللہ تعالیٰ نفع دے، فائدہ دے، بہا اس کتاب کے لیے، بہا اس کتاب میں، یعنی وَنَفَعَ اللّہ عبد الصمد یعنی عبد الصمد کو اللہ سبحانہ وتعالی فائدہ پہنچائے، بہا اس کتاب کے ذریعے سے، اور وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ ہر مومنین کے لیے جو اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہر طالب علم کے لیے، ہر علماء کے لیے اس میں فائدہ پہنچائے، اس کے پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہو۔ وَتَشْتَمِلُ عَلَى 5 حَدَائِقٍ، اور یہ کتاب یہ مشتمل ہے 5 حدائق پر۔ 5 حدائق کہتے ہیں، جمع حدیقہ، مفرد حدیقہ ہے اور حدائق جمع ہے جس کا معنی ہے باغ، یعنی اس کے اندر 5 باغات ہے، ہر باغ میں الگ الگ مختلف حوالے سے علم نحو پر گفتگو کیے ہوئے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔